بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت سارے موضوعات ہیں لیکن کچھ دنوں سے ایک بحث چل رہی ہے کہ نیب گرفتار کرتا ہے اور گرفتاریاں ہوتی رہی، ایک پورا سیزن تھا گرفتار اور قومی اسمبلی میں خاص کر کے جو فرنٹ روز تھیں وہ خالی ہو رہی تھیں، بھلے آصف زرداری صاحب تھے، بھلے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، خورشید شاہ تو ابھی بھی گرفتار ہیں۔ تو اب ضمانتوں کا موسم کہا جا رہا ہے، تو یہ موسم پاکستان کی سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب رہا ہوئے، احسن اقبال صاحب رہا ہوئے، اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے مستقل کہ یہ رہائیاں جو ہیں یہ پولیٹیکلی اریسٹ ہوئے تھے اور پولیٹیکلی ہی ان کو رہا کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ دوسری طرف فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا، یعنی حکومت پاکستان نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانا چاہتی ہے اور اس کے لیے برطانیہ کی حکومت کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے گا۔ نواز شریف صاحب کو حکومت کیوں وطن واپس لانا چاہتی ہے، کیوں جانے دیا تھا، اور کیا واقعی اگر بیمار نہیں تھے نواز شریف صاحب جو کہ حکومت کہتی ہے تو پھر حکومت یہ ثبوت لینے میں ناکام کیوں ہوئی کہ نواز شریف صاحب بالکل تندرست ہے اور ان کو باہر بھیجنا چاہیے؟ یہ کیسے ہوا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جو اس وقت موجودہ سیاست ہے، ہونے والا کیا ہے، قومی حکومت کی بات، اور خاص کر کے چودھری شجاعت کا سٹیٹمنٹ، اس لیے دو بار میں اس کو مینشن کروں گی۔ انہوں نے یہ بار بار کہا کہ اگلے 3 مہینے میں اگر یہی صورتحال رہی تو کوئی شخص پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے، قومی ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے، لیکن گورننس کے ایشوز ہیں، معیشت کے ایشوز بھی ہیں، اپوزیشن کا کردار کیا ہے، شہباز شریف صاحب واپس کب آئیں گے، بہت سارے سوالات ہیں۔ لیکن شخصیت ایک ہے ہمارے ساتھ، اور وہ ہے سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ بہت سارے آپ کے انٹرویوز ویکینڈ سے ہوئے ہیں اور ہوش ربا انکشافات بھی۔ نہیں، یہ سب کی خواہش تھی تو میں نے کہا بالکل، تو میں جو آدمی سوال پوچھتا ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں جو میرے پاس ہے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، میں کسی پر کی حد تک نہیں کرتا، میں کسی کی بےعزتی نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس عہدے پر میں رہا ہوں اس کے بعد جو بات پوچھی جائے اس کا، کیونکہ وہ عوام کی آواز ہوتی ہے، ان کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ نہیں، آپ کی جمہوریت پسندی کے ہم سب بڑے قائل ہیں، لیکن جو میں نے گرفتاریوں کا موسم تھا اور ایک رہائیوں کا موسم ہے، اور ہمارے ہاں ہر چیز کو جو ہے وہ کانسپریسی تھیریز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ آپ کی گرفتاری کیا وہ بھی کوئی سازشی تھیری تھی، اور آپ کی رہائی بھی کیا کوئی؟ اگر ہم نے یہ کام موسم کے حوالے سے کرنے ہیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ موسم بڑا خراب ہے۔ ابھی بھی خراب اس حوالے سے ہے کہ اس سے کچھ نکل نہیں رہا اور ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ملک میں گورننس ختم ہو گئی ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ آپ نے گرفتاریاں کرنی تھی، میں تو پہلے کہا تھا، میں وزیر اعظم تھا، میری کابینہ تھی، اگر کرپشن کی ہے تو انہوں نے کی ہے۔ ہمیں آپ الزام لگائیں اور پکڑیں، آج تک الزام نہیں لگ سکا۔ 1.5 سال سے کویسچنئر پہ کویسچنئر، پھر گرفتاری، پھر 70 دن ریمانڈ، 5 مہینے جوڈیشل ریمانڈ میں ہو گئے۔ نیب کا قانون کہتا ہے 30 دن میں ریفرنس کو آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے اور کیس مکمل کرنا ہے۔ 5 دن میں ریفرنس بھی فائل نہیں ہوا، 5 مہینے میں۔ تو ہم تو اس کا انتظار نہیں کر۔ آپ کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں صرف الزام تھا، ثبوت نہیں تھا، تو پھر کیوں گرفتار؟ یہ چیئرمین نیب بتائے، یہی بات اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھی ہے، آپ نے کیوں گرفتار کیا؟ یہاں تو سب سے پہلے نام سلیکٹ ہوتا ہے، فلانا نام ہے، پھر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کی بدنامی کی جاتی ہے، اخباروں میں دیا جاتا ہے، بیان دیے جاتے ہیں، آفیشیل بیان نیب جاری کرتا ہے کہ یہ آدمی کرپٹ ہے، اس نے فلانا کیا۔ اس کے بعد تفتیش شروع ہوتی ہے کہ جناب آپ یقین کریں مجھ سے ایک سوال، جسے میں سبسٹینشل سوال کہوں گا، مجھ سے آج تک نیب نہیں کر سکی۔ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ایشو کیا ہے۔ یہی بات احسن اقبال صاحب کہتے ہیں سر، اور یہی بات باقی جو سیاستدان ہیں، یہی حقیقت ہے۔ ایک ادارہ، ایک 17 گریڈ کا افسر کیبنٹ کے ڈیسیژن کو چیلنج کر رہا ہے، وہ گورنمنٹ کی پالیسی چیلنج کر رہا ہے، وہ ایک منسٹری کے ٹیکنیکل حقائق کو چیلنج کر رہا ہے، تو پھر کیا رہ جائے گا ملک میں؟ آپ کی گرفتاری کیوں ضروری تھی؟ جیسے آپ نے کہا کہ گرفتار کیا جاتا ہے، پلان طریقے سے ہوتا ہے، کیوں آپ کو گرفتار کیا؟ اس لیے کہ میں اور احسن اقبال صاحب باہر نکل کر مسلم لیگ کو ری آرگنائز کر رہے تھے، اور ایک میسو رسپانس تھا۔ ہم کوئی 12 ضلعوں میں گئے، آپ یقین نہیں کر سکتی کہ کس قسم کا رسپانس وہاں پر ملا۔ ہم نے تقریریں کی، ہم نے تنقید کی حکومت پر، اس کی ناکامیوں کو، اس کی کرپشن کو عوام کے سامنے رکھا،
اور آج جو باتیں ہم نے 8-10 مہینے پہلے کی تھیں آج سب سچ ثابت ہوئی ہیں. حکومت چاہتی تھی کہ آپ گرفتار؟ جی بالکل, حکومت خود کہتی ہے. پرائم منسٹر نیازی صاحب نے, عمران خان نیازی صاحب نے واشنگٹن میں کھڑے ہو کر سارے امریکن جو پاکستانیوں کے سامنے کہا کہ شاہد عباسی کہتا تھا مجھے گرفتار کرو, میں نے اس کو گرفتار کر دیا. حکومت خود کہتی ہے, ہر روز سپوکس پرسن کہتے ہیں جی ہم گرفتار کر رہے ہیں, ہم فلانا کر رہے ہیں. تو جواب دیں. میں تو اوپنلی چیلنج دیتا ہوں, نیب نے تفتیش کرنی ہے, حکومتی وزراء نے کرنی ہے, بیٹھیں ٹی وی کیمرہ لگائیں اور تفتیش کریں, سوال کریں مجھ سے, میں جواب دینے کو تیار ہوں. آپ نے کیس چلانے, آپ عدالت میں کیمرہ رکھ دیں تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ اس کے سیاستدان کتنے کرپٹ ہیں. بھائی صاحب وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین آپ نے لگایا, نیب آپ دونوں نے بنایا مل کے, تو اب اعتراض بھی آپ کرتے ہیں, بتاتے بھی سب کچھ ہے. آپ کا جواب بہت لوگ اس پہ سن چکے ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ کیا یہ صرف حکومت ہے یا ایک سسٹم کے حوالے سے یہ سب پلاننگ ہے کہ کسی طریقے سے سیاستدانوں کو ملائن کیا جائے؟ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ چیئرمین میں نے لگایا, میں نہیں لگاتا. ایک کنسنسس سے ایک شخص کا نام آتا ہے, نہ وہ شخص میرا رشتہ دار ہے نہ میرا دوست ہے وہ, لیکن جو اس کے کام ہے پورے پاکستان کے سامنے ہیں, تو وہ اپنے کام کو خود جواب دہ ہے, میں اس کے کام کا جواب دہ نہیں ہوں. میں نے تو ایک سپریم کورٹ کے جج کو لگایا تھا جو سابقہ رہ چکا تھا. ہم نے تو اس چیز کو دیکھا کہ ایک جج ہے, اس کی کچھ کمیشن کے بھی چیئرمین رہے ہیں. بات چیئرمین آپ جس کو مرضی لگائیں ہوگا یہی, کیونکہ یہ جسٹس کھوسا صاحب نے بھی یہ کہا کہ نیب ایک ادارہ ہے جو آج ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور یہ بالکل درست بات ہے کیونکہ نیب بنا ہی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تھا, اور یہ رہے گا قائم. یہ رہے گا جب تک یہ رہے گا, نہ اس ملک میں سیاست چل سکے گی, نہ اس ملک میں حکومت چل سکے گی. آج وزیر اعظم جو مرضی حکم کر دے امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, کوئی افسر فائل پہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہے. یا اپوزیشن کے معاملے کے اوپر تو ساری آپ الزام لگاتے ہیں کہ حکومت کی بات مانی جاتی ہے, کہ ان کی ایما پہ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کی ایما کے اوپر. یہ میں نہیں کہتے, خود کہتے. جی میں تو یہ سمجھتا تھا یا سمجھنا چاہتا ہوں کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ان کا کلیم بھی ہے. تو حکومت خود کہتی ہے کہ ہم نے گرفتار کروایا ہے, ہم نے یہ کیا ہے. پرائم منسٹر تقریریں کرتا ہے, وزراء اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں, اور جب بیل ہائی کورٹ دیتا ہے جی تو ہائی کورٹ کیا آج کسی کنٹرول میں ہے کہ وہ بیل دے یا نہ دے؟ آپ ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز نہیں چھپ سکتی. آپ کبھی سن لیں کہ میرے اور احسن اقبال صاحب کے کیس میں ہائی کورٹ کے کیا ریمارکس تھے, اور اللہ کرے کہ وہ ریمارکس ان کی ججمنٹ میں ریفلیکٹ ہو. بھائی صاحب 222 دن آپ جیل کے اندر رہے ہیں, جب آپ کی ضمانت ہوئی ہے, پہلے تو آپ خود ضمانت نہیں لے رہے تھے, پھر میاں صاحب کے کہنے پہ آپ نے اپلائی کیا. میں نے دیکھیں, کیوں آپ ضمانت کیوں نہیں کروانا چاہ رہے؟ میں نے اس لیے نہیں لے رہا تھا, میں کہا نیب اپنا کام پورا کرے. نیب کا قانون ہے تو وہ تو ابھی بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. 30 دن میں جی ریفرنس جب فائل ہو جائے, 30 دن میں آپ نے ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے پروسیکیوٹ کرنا ہے. ہمیں 5 مہینے جوڈیشل کسٹڈی میں گزر گئے, اور ریفرنس کی کاپی ہمیں نہیں ملی. سنا ہے کہ ایک ریفرنس ہے, کاپی نہیں ملی. یہ حقائق ہیں. تو میں تو پوری زندگی انتظار نہیں کر سکتا, اور اس بات سے ایگری کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. مجھے کہا تھا ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو یہ نیب کا جو تماشا ہے اس کو اب ختم کرنا ہے. کیسے کریں گے سر؟ آپ کیا کورٹ جائیں گے, جو کہ آپ نہیں جا سکتے, ایک بالکل آٹونومس ادارہ ہے. آسمہ بی بی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ختم ہو چکا ہے. نیب کی حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکی ہے. نیب پاکستان کے عوام کی عدالت میں فیل ہو چکا ہے. آج کسی شخص کا اعتماد اس ادارے پر نہیں ہے. میں 5 دن سے آیا ہوں, آپ یقین کریں میں نے الیکشن بھی جیتے ہیں, وزیر اعظم بھی بنا ہوں, کبھی میں نے اس قسم کا پبلک رسپانس نہیں دیکھا. میں یقین سے میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں. جی آپ کے گھر کے باہر کافی لائنیں لگی. ابھی بھی آپ آ رہا تھا تقریباً 150 آدمی میں وہاں چھوڑ کر آئے. میں نے کہا جی میں نے وعدہ کیا ہوا پروگرام کا. تو یہ میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ مجھ سے ملنے آئے. لوگ کہتے ہیں جی آپ کھڑے ہوئے ایک فیصلے کے سامنے, ایک فیصلے حکومت کے سامنے. لیکن بھائی صاحب پھر جو اگر کوئی بھی چاہ رہا ہے کہ نیب کو استعمال کیا جائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, تو زردائی صاحب کہتے ہیں نیب اور معیشت نہیں چل سکتی, آپ یہ کہتے ہیں نیب کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں چل سکتا, سسٹم نہیں چل سکتا. تو پھر جان بوجھ کے ایسا ہو رہا ہے کہ سسٹم کو خراب کیا جائے اور معیشت کو خراب کیا جائے؟ دیکھیں میں تو شروع کرتا ہوں کہ حکومت چل رہی ہے. آپ کسی سے پوچھیں, سب آپ کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے, آپ سڑک پہ چلے جائیں, کوئی حکومت نامی چیز آج ملک میں ہے ہی نہیں.
1.5 سال میں کوئی فیصلہ بتا دیں جو حکومت کر کے امپلیمنٹ کر پائی ہو. کیبنٹ ڈیسیشن جو کیبنٹ میٹنگز میں ای سی ایل کے کیسز 2-2 گھنٹے ڈسکس ہوتے ہیں, جیل میں کیا کھانا ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے, نواز شریف صاحب کی بیماری ڈسکس ہوتی ہے. یہ حکومت کام کہاں کر رہی ہے؟ مجھے کوئی چیز بتا دیں, کوئی بہتری کا کام یہ حکومت دکھا دے جو انہوں نے کیا ہو. ہر چیز میں پستی, ہر چیز پستی کا شکار ہے. کوئی ادارہ دیکھ لیں, کوئی منسٹری دیکھ لیں, کوئی کام دیکھ لیں, بجلی دیکھ لیں, گیس دیکھ لیں, آٹا دیکھ لیں, چینی دیکھ لیں, ملک کے اندر مہنگائی کا عالم دیکھ لیں, انڈسٹری کو دیکھ لیں, ہر چیز زوال پذیر ہے. لیکن بھائی صاحب اب یہ تو گیلپ کا سروے بھی آ جایا کہ 66% لوگ غیر مطمئن ہیں, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں مطلب بحیثیت اپوزیشن؟ میڈم یہ سروے بالکل غلط ہے. اچھا جی 100% حکومت سے لوگ بیزار ہیں. اچھا میں سمجھیا صرف 66% خلاف ہے, 100% خلاف ہے. تو پھر آپ کیا کر, آئی مین اپوزیشن کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے نا بھائی صاحب. آپ کی مطلب پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے یا پیپلز پارٹی کی بھی, میں چونکہ آپ پی ایم ایل این سے اس لیے آپ کی بات ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس دور بیٹھ کے ہم دیکھتے رہیں گے جو ہو رہا ہے, یا پھر آپ لوگوں نے انٹروین بھی کرنا ہے؟ دیکھیں میں اگر سیاسی میری سوچ ہو, پیورلی سیاسی سوچ ہو, تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان 5 سال پورے کرے. یہ آپ دل سے کہہ رہے ہیں یا میں سیاسی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر میں صرف سیاست کرتا ہوں تاکہ یہ بیماری ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے, تاکہ لوگ اس کی حقیقت کو دیکھ لیں, ورنہ کل پھر یہ کہا جائے گا دیکھیں جی وہ تو بڑے کام کر رہا تھا اس کو نکال دیا گیا. یعنی میں تو سوچ پہ حیران ہوں کہ معاہدہ سائن کر رہے ہیں طالبان اور امریکن, اور فتح ہم نے فتح کا نعرہ ہم نے بلند کر دیا کہ عمران خان کی سوچ کامیاب ہو گئی ہے. تھوڑا سا رحم کرے اس ملک پر. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو 5 سال پورے کرنے دیں. لیکن اور اگر آپ ایک پاکستانی ہونے کی, اگر میں پاکستانی میں ہوں, میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں, میں وزیر اعظم رہا ہوں, وہ میری ذمہ داری ہے کہ اس خرابی کے بارے میں پاکستان کے عوام کو بتاؤں اور جلد از جلد ملک کو اسے نجات دلواؤں. یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. تو آپ کی جو سیاسی سوچ ہے اور ایک پاکستانی اور ایک ایم این اے ہونے کی یا پولیٹیشن ہونے کی جو سوچ ہے وہ الگ الگ ہے, تو کہاں آپ سوچ کے اپنے آپ کو کھڑا رہ پائیں گے اگلے 4 مہینوں میں؟ کیونکہ چودھری شجاعت کا تو میں نے سٹیٹمنٹ آپ کو سنایا, وہ کہتے ہیں اگلے 3 مہینے اگر یہی معیشت رہی تو پھر پاکستان میں کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا. دیکھیں یہ یقینی بات ہے کہ میں ایز اے پاکستانی جو میری سوچ ہے یا ایک سیاستدان کے حوالے سے جو میری ذمہ داری ہے ملکی حوالے سے, میں اسی کو میں نے پورا کرنا ہے. میں تو ایک سیاسی سوچ آپ کے سامنے رکھ دی کہ اگر مجھے لالچ ہو سیاست کا تو میں وہ سوچ اپناؤں گا کہ عمران خان 5 سال پورے کرے. اب شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں 3 مہینے میں, آج بھی کوئی عقل مند آدمی پاکستان کو وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہے. میں تیار نہیں ہوں ان حالات کے اندر. آپ کو کوئی ایسی آفر کی گئی تھی؟ نہیں جی نہیں, میں نہ کبھی زندگی میں آفر قبول کی ہے, نہ کبھی زندگی میں خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے, لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ تم بنو تو میری توبہ ہے. ان حالات میں یہ نیشنل گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے, کوئی نیشنل گورنمنٹ پاکستان میں نہیں چل سکتی, ممکن نہیں ہے اس وقت یا کسی وقت بھی. اس وقت تو ناممکن ہے, بالکل ہی ناممکن ہے. تو کیا یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ شاید کہیں بیک ڈور چینلز پہ یہ بات ہوئی ہو اور وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن ایک بڑی آپ تجزیہ کر لیں, ممکن نہیں ہے کہ یعنی میں 186 ایم این اے کے ساتھ وزیر اعظم تھا, تو میں 84 ایم این اے کے ساتھ کس طرح وزیر اعظم رہوں گا؟ میں کولیشن گورنمنٹ کا بھی حصہ رہا ہوں 2008 میں, وہ بھی نہیں چل پائی تھی. تو یہ پاسبل نہیں ہے. اب آپ حل ڈھونڈ لیں کہ موجودہ حالات کا حل کیا ہے. تو آپ کو کیا حل نظر آتا؟ پہلے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ملک میں, وہ ان کو بیٹھنا پڑے گا ایک ٹیبل پہ اور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی حکومت کیسے چلے گی. سر وہ کہتے ہیں کرپٹ ہیں سیاستدان, تو ان کے ساتھ کیسے بیٹھا جائے, یا بہت ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں, تو کیسے ان کے اوپر بھروسہ کیا جائے؟ حکومت انہی کرپٹ سیاستدانوں نے چلانی ہے, یا آئین بدل لیں کہ جج چلائیں گے حکومت, یا کوئی اور شخص چلائے گا, بیوروکریسی چلائے گی حکومت, یا ہم ٹیکنوکریٹ لائیں گے, یا نیب چلائے گی حکومت. یہ سب حکومت چلانا چاہتے ہیں نا, یہ چلا لیں. دیکھیں ایک آئین ہے, اس میں ایک ادارے کی ذمہ داری ہے ملک کو چلانا,
باقی اداروں کا کام اس کو سپورٹ کرنا، وہ سپورٹ مہیا ہے حکومت کو. تو اس لیے لیکن بھائی صاحب ڈائیلاگ سے کیا ہوگا؟ آئی مین آپ کہتے ہیں ایک بڑی آپ خوبصورت سی فیصلہ چیز کر ہے لیں گے کہ ہم مکالمہ کریں گے. سر مکالمہ آئین کے اندر سب چیزیں موجود ہیں، کس کا جو کردار ہے وہ تعین ہے اس کا، پھر اس کے باوجود وہ تو نہیں ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. دیکھیں آئین اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ جسے ہم نے قانون میں ڈال دی کہ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں. جی ہمارے ملک کے اندر لمبے عرصے غیر آئینی رول رہا ہے، اس کی ایک روایات بن گئی ہیں، اس کا ایک پریکٹس بن گئی ہے. وہ چیزیں ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنا پڑتا ہے کہ واپس آئینی راستے پر آپ آ جائیں، ورنہ ایک کنفرنٹیشن ہوتی ہے اور ڈیموکریسی ڈیریل ہو جاتی ہے. تو آج جو سٹیک ہولڈرز، اور 6 سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ بیٹھے ٹیبل پر اور وہ ڈیسائیڈ کریں یار کہ حکومت کیسے چلے گی، حکومت کے ایگزیکٹو کو کیسے سپورٹ کیا جائے گا چلانے میں. ایونچولی کام ایگزیکٹو کا ہوتا ہے، اور پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ایگزیکٹو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ڈرائیو ہوتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں، جیسے آپ لوگ بھی کہا کرتے تھے، اب نہیں کہتے ہیں، کہ ایم ایل اے کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے. ہمارا کام حکومت چلانا بھی ہے، حکومت کی مخالفت کرنا بھی ہے، وہ ایک زیادہ بڑا کام ہے. تو اس لیے ان سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، اور یہ ایگزیکٹو کا کام ہے، ہم نے ایگزیکٹو کو کیسے سپورٹ کرنا ہے. لیکن سر جب آپ پرائم منسٹر تھے، اکانومی جو جی ڈی پی تھی وہ 5.8 کے اوپر تھی، تب بھی مطمئن نہیں تھے. مطلب یہ کنسرن آتا تھا کہ معیشت کمزور ہے اور بڑے بیانات آتے تھے، لیکن اس وقت تو 2.8 کی طرف ہم جا رہے ہیں، مزید اور بدحالی ہے. تو یہ بیچ کا جو عرصہ تھا کچھ مہینوں کا، اس میں 5.8 سے 3.3 پہ کیسے گئی، اس کے بارے میں بتائیے. اس کا بھی ایک کمیشن بنا دیں، پتہ لگ جائے گا. نالائکی ہے، کمیشن کی رپورٹ کبھی نہیں آتی باہر. میں کہہ رہا ہوں نالائکی ہے، نااہلی ہے، بدنیتی ہے، یہ ایک پورا عنصر اس میں شامل ہے. دنیا میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں تحقیق کرنے والے موجود نہیں ہیں. تحقیق کرنے والے بھی عقل مند لوگ آپ کو چاہیے نا، وہ کدھر ہیں؟ یہ معمولی سی بات ہے یا عام بات ہے کہ پوری دنیا میں معیشت کا ایک حال ہوتا ہے کہ گرو کریں. یو گرو یور وے آؤٹ آف اٹ. ہم اس ٹریجیکٹری پر تھے، 5.8% گروتھ آ گئی تھی. پاکستان اگر 5 سال یا اس سے زیادہ عرصہ 7% کی گروتھ سسٹین کر لے، آپ کے میں سمجھتا ہوں 90% مسائل حل ہو جائیں گے. یہ طریقہ ہے. اب آپ نے گروتھ بھی ختم کر دی، آپ نے ریونیو بھی ختم کر دیا، آپ نے ایکسپینسز بھی بڑھا دیے. اس حکومت کی ملٹیپل اکراس دا بورڈ ایوری فرنٹ پر اس حکومت کا فیلیور ہے. یہ معمولی فیلیور نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں تھا کہ 31 مئی 2018 سے آج تقریباً 1.5 سال کے بعد ہم اس حالات پر پہنچ جاتے جو آج ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس میں پی ایم ایل این سرکار کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، جو کہ پی ٹی آئی سرکار بالکل ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اکانومی کو ایک جگہ پر چھوڑا تھا. 5 پریس کانفرنسز لائیو میں نے کی، آپ اپنا ریکارڈ دیکھ لیں، آپ کے ٹی وی کیمرہ بھی وہاں پر تھے. ایک اکانومی کا پیرامیٹر بتایا، اکانومی کی ویکنیسز بتائیں، ہم نے کیا اچیو کیا وہ بتایا، کیا کرنا ہے وہ بتایا. 2 ایشوز رہ گئے تھے ملک کے اندر، 2 ایشوز تھے اور کوئی ایشو نہیں تھا. بجلی حل ہو گئی، گیس حل ہو گئی، ملک کے اندر انفراسٹرکچر گروتھ آ گئی، سی پیک آ گیا، ٹیررزم ختم ہو گیا، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو کر گئی. آپ کی دنیا کے اندر ایک رینکنگ آ گئی، آپ کی لوگ آپ کو دیکھتے تھے ایز انویسٹمنٹ اپرچونٹی، وہ آ گیا. 2 ایشوز ہیں، فزیکل ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. یہ دونوں گروتھ کے ایشوز ہیں. دونوں کا حل گروتھ کے اندر ہے. اگر فزیکل ڈیفیسٹ آپ اسی سطح پر چلتے، آپ کو ہر ملک بورو کر کے چلتا ہے. آپ کی بوروئنگ ضرور ہوتی، لیکن جو آج آپ کو لینے تھے، پیسے لینے تھے، لیکن جو آج آپ پیسے لے رہے ہیں وہ اس سے دگنے لے رہے ہیں. ٹھیک، جو جس پر ہم چل رہے ہیں، تو وہ آپ نے دگنا کر دیا. تو فزیکل ڈیفیسٹ آپ کا کنسرن نہیں تھا، وہ گروتھ کور کر جاتی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے کہ ڈالر کم ہے، ڈالر کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں. یہ ہر گروئنگ اکانومی کا ایشو ہے. آپ اس کو مینج کرتے ہیں. ڈالر ہمیں اس وقت بھی بازار میں 6.5 سے 7% میں مل رہا تھا.
آج آپ 14% پہ ڈالر خرید رہے ہیں، ہاٹ منی جسے کہتے ہیں جی، تو پھر آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم بات کریں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد جو باتیں ایز وزیر اعظم 2019 میں وہ گئے ہیں اور نئی سرکار آئی ہے وہ کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کمیشن ضرور بننا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ ہے کیا پارلیمنٹ اور اپوزیشن اپنے دباؤ میں اضافہ کرے گی تاکہ یہ ساری باتیں عوام کے سامنے آ سکے، اور کیا جو عوام مہنگائی کے ان کے لیے کچھ سوچ رہی ہے، یہ صرف سیاسی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ رہی ہے. بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان دوبارہ سے تیاری پکڑ رہے ہیں. پی ایم ایل این کیوں آن بورڈ نہیں اور پہلے کیوں نہیں رہی، اور اپوزیشن لیڈر واپس کب آئیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے پی ایم ایل این کے اختلافات کی. لیکن کمیشن کی آپ بات کر رہے تھے کہ کمیشن بنے گا نہیں کہ تحقیقات ہوں، کمیشن بننا چاہیے. آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. خبر میں طور پہ کہا کہ فیشن ہے کمیشنوں کا، تو کمیشن یہ بھی بنا دیں. میں نے 2 جی آئی ٹی کی رپورٹس دیکھی ہیں. میں نے عدالت کے اندر جی آئی ٹی کے ممبران کو جواب دیتے ہوئے دیکھا ہے. تو مجھے کوئی ٹرسٹ ان جی آئی ٹیز پر نہیں ہے، ان کمیشنوں پر نہیں ہے، کیونکہ وہاں ان کے اندر کمپیٹنس لیول ہی نہیں ہے. تو سر جب کسی چیز کے بھی اوپر اعتماد نہیں ہے، مطلب نیب کے اوپر نہیں ہے جو احتساب کا ادارہ ہے، عدالتوں کے اندر جو مطلب آپ کی پارٹی تو بلیم کرتی رہی، تو پھر بتائیے کہ نظام کیسے چلے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک خوفناک سچویشن ہے ملک کے اندر. آپ احتساب کرتے رہے. احتساب کی حالت تو آپ دیکھ لیں. آپ ملک کے اندر اکانومی کی حالت دیکھ لیں. بڑے بڑے اکنامک ایکسپرٹس یہاں آئے، انہوں نے بڑی باتیں کی. حالت کیا کر دی ہے ملک کی. مجھے بتائیں آٹا چینی کیوں مہنگے ہوتے ہیں؟ یہ حکومت بتا سکی ہے؟ آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں کوئی کمیشن چاہیے کہ آٹا چینی ملک میں کیوں مہنگی ہوئی؟ ہم نے کہا تھا پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں تاکہ عوام کے سامنے بات آئے. 2 ہفتے لگیں گے، آپ آٹے اور چینی کی تہہ تک پہنچ جائیں گے. وہ تو پرائم منسٹر کہتے ہیں وہ مافیاز کو نہیں چھوڑیں گے. رپورٹ ان کے پاس آئی ہے. مافیا آئیڈینٹیفائی کر دیں، کون سی رپورٹ عوام کے سامنے رکھیں نا. آپ کیوں پارلیمنٹری کمیٹی نہیں بناتے؟ 2 ہفتے لگیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے، کون نالائق تھا اور کون چور تھا، کس نے فائدہ اٹھایا. لیکن بھائی صاحب پھر اپوزیشن کا کیا کام ہے؟ اگر ایک نظام ہے جس کے اندر ایک پیرلل کابینہ بیٹھی ہے اور پریشر گروپس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں سر؟ وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ معیشت اور خراب ہوگی تو ہم بات کریں گے. اپوزیشن کے پاس کوئی فوج تو نہیں ہوتی کہ چڑھ دوڑے گی. سر عوام تو ہے نا. سر عوام نہیں، ہمارا کام ہے ایشوز کو پارلیمنٹ کے اندر ایجیٹیٹ کرنا. ہمارے پاس ایک فورم پارلیمنٹ کا ہے، سب سے بڑا فورم پارلیمنٹ کا ہے. یہاں پارلیمنٹ ہی مفلوج ہے. آپ کوئی بات کریں، اسپیکر ہاؤس اڈجرن کر کے بھاگ جاتا ہے. آج بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت پہ سوال ہیں، ظاہر ہے کہ آزادی اظہار رائے پہ سوال ہیں. تو پھر آپ کو حل کیا نظر آتا ہے جب آپ ہر چیز ہی نان فنکشنل ہو گئی ہے؟ حل میں نے یہی بتایا، آپ کے سامنے نان فنکشنل ہے. میری بات میں نہ یقین کریں، اب نان فنکشنل ہے. آج 3را مہینہ جا رہا ہے، ہم یہ نہیں پتا کر سکے کہ اس ملک کے اندر 30% آٹا کیوں بڑھا اور 40% چینی کیوں بڑھی. تو بھائی صاحب ایک موقع آپ کے پاس آیا تھا آرمی ایکٹ میں جب ترمیم ہوئی تھی، آپ کے پاس یہ موقع آیا تھا سر پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے، کیا نہیں آیا تھا وہ موقع؟ یہ سیاست بلیک میل کا نام نہیں ہے کہ تم ایکٹ لے آئے ہو، اس کو پاس کر دو، پہلے مجھے یہ فائدہ دے دو یا یہ بات. لیکن آپ نے تو اعتراض کیا اس بات کے اوپر. نہیں، اعتراض کی بات نہیں، اعتراض نہیں ہوتا، رائے دی جاتی ہے. میری رائے تھی اس بل کے بارے میں نے اپنی پارٹی میں اظہار کر دیا. وہ جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے، میرا فیصلہ ہے، پارلیمنٹ نے اس کو اپروو کر دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن سر پرسیپشن تو آپ کی پارٹی کو پھر اس کو تو نقصان پہنچا نا. وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا اس کو نقصان پہنچا. آپ کی پارٹی کے اندر اختلافات ہوئے، خود آپ کے اختلافات ہوئے جو خواجہ صاحب کے ساتھ سامنے آئے، تو وہ اسی بنیاد کے اوپر تھا. تو آپ کی لیڈرشپ نے کچھ سوچ کے یہ فیصلہ کیا تھا نا سر کہ ہم نے سپورٹ کرنا ہے، نظام کو چلنے دینا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بل آیا، اس بل کو پاس کیا گیا. دیکھیں میں پہلا آدمی ہوں جو یہ کہتا ہوں کہ فوج کو امبیرس مت کریں. اس حکومت نے فوج کو امبیرس کر دیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ایک بلا وجہ ایک ایشو کریٹ کیا اس حکومت کی نااہلی نے. اب اس کو آپ نے ایک لیگل کور دینا تھا. ہماری پارٹی کے اندر ہمیں سب ایکیوز کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جمہوری نہیں ہے جی، یہ شخصی ہے جی، یہ خاندان کی ہے. آپ یقین کریں 84 MNA ہیں، 84 رائے رکھتے ہیں اور بولتے ہیں، بولنے کا ان کو موقع دیا جاتا ہے. تو جب پارلیمنٹری پارٹی میں ہوئی وہاں رائے دی. میں تو اور احسن اقبال تو جیل میں تھے، ہم نے وہاں سے بھی اپنی رائے دی.
کہ اس بل کے اندر یہ فلاز ہیں. لیکن آپ نے ووٹ نہیں دیا. نہیں, ووٹ ہم جیل میں تھے, ہم کہاں سے ووٹ دیتے. پروڈکشن آرڈرز تو آپ کے, پروڈکشن آرڈر 1 ہفتہ پہلے پارلیمنٹ شروع ہوئی, 7 دن ہم ایم این اے نہیں تھے, پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے. جب ووٹ کی باری آئی تو وہ میں اسپتال میں تھا, احسن اقبال صاحب نیب کسٹڈی میں تھے. اسپیکر ریکارڈ پہ ہے کہ نیب کسٹڈی سے میں کسی کو پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کروں گا. 7 دن ہمارے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے. جب ووٹ کی باری آئی تو آئیں جی آپ ووٹ ہو رہی ہے, پروڈکشن آرڈر آپ کے جاری ہو گئے. ہم نے کہا کہ ہمارا معاملہ اسپیکر سے تھا, ووٹ تو ایک وائس ووٹ سے ہونا ہے, میں ادھر ہوں یا نہ ہوں, یا احسن اقبال ہو یا نہ ہو, اور ہمارا اختلاف بل سے نہیں ہے, ہمارا اختلاف اس طریقہ کار سے ہے جو اسپیکر نے اپنایا. تو میں نے کہا میں قطعاً نہیں جاؤں گا اسمبلی کے اندر. کیا 7 دن بعد آپ کو یاد آئی کہ میں نہیں ہوں. تو یہ چیزیں اس کو معمولی مت سمجھیں, یہ حکومت اس کو معمولی بات سمجھتی ہے. یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ایک مائنڈ سیٹ کو, ایک فیلئر کو, یہ اس کی ریفلیکشن ہے. بل جو تھا پاس ہو گیا, دونوں ہاؤسز نے پاس کر دیا اور وائس ووٹ سے ہوا, بات ختم ہو گئی. لیکن بھائی صاحب آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ایک کرائسس ہے, ایک لیڈرشپ کرائسس ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں کہ ایک ویکیوم ہے. شہباز صاحب باہر ہیں, نواز شریف صاحب بیمار ہیں, مریم خاموش ہیں, آپ جیل میں تھے, چلیں اب آپ واپس آ گئے ہیں. ایک کرائسس ہے لیڈرشپ کا, ایک گیپ ہے کمیونیکیشن کا جو کہ نظر آتا ہے, اور اب تو عوام کو بھی نظر آ رہا ہے. کیا آپ کی پارٹی کی سیاست کو اس سے نقصان نہیں پہنچا, اور وجوہات کیا ہے؟ قطعاً نہیں ہے. شہباز صاحب لیڈر دی اپوزیشن ہے جی, ان کو پہلے آپ نے جیل میں ڈالا, 90 دن کا ریمانڈ, پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کیا, بدنامی کی, ہر چیز کی. وہ اپنا کام کرتے رہے, اسمبلی بھی آتے رہے, اس کے بعد بھی کام کرتے رہے. اب وہ لندن میں نواز شریف صاحب بیمار ہیں, ان کے ساتھ وہ ہیں, ایک خاندان کے شخص کے طور پر اور ایک اکلوتے بھائی کے طور پر یہ ان کا فیصلہ ہے. ان کی موجودگی میں ہم نے جماعت بند نہیں کر دی, جماعت موجود ہے. خواجہ آصف صاحب لیڈر پارلیمنٹری پارٹی ہیں, دیگر پرانے لیڈر, میں خود موجود ہوں, اب میں بھی آ گیا ہوں, احسن اقبال صاحب بھی آ گئے, دیگر لوگ بھی آ گئے. تو جو ایشوز ہیں ہم ان کو اجاگر کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس شدت سے نہ کر سکیں جو اگر شہباز صاحب بھی ہوتے تو ہم وہ کر لیتے. لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کو کیا, آپ کا نہیں خیال ان کو وطن آنا چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کی جگہ کسی اور کو بنانا چاہیے؟ جی وہ آ جائے, نہیں ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایک شخص 2 مہینے یا 3 مہینے کے باہر گیا ہے تو آپ نیا لیڈر بنا دیں. ان کی جگہ کام ہو رہا ہے. یہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ریکگنائز کرے کہ لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہے تو فلانا شخص لیڈر آف اپوزیشن کے طور پر, ایکٹنگ لیڈر آف دی اپوزیشن, ایکٹنگ نہیں, یعنی یہ اس کی جگہ بولے گا, بولنے کی بات ہوتی ہے نا. اب وہ اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کیوں نہیں تیار؟ ان کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ کوئی بات بھی تنقید کریں گے گورنمنٹ پر تو اسپیکر صاحب کو پریشانی لائق ہو جاتی ہے. ان کے فزیکلی ہاتھ پیر کانپنے شروع, ایک تو الفاظ ہوتے ہیں نا, ان کے ہاتھ پیر کانپنے شروع ہوتے ہیں, وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, وزراء سے رائے لیتے ہیں میں اس کو بولنے دوں یا نہ دوں. ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اسپیکر کس کو بولنے کی اجازت دے گا اور نہیں کیا, یہ حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے. پارلیمنٹ کا طریقہ آج سے نہیں, جس دن سے یہ بنی ہے یہ ہے کہ اپوزیشن ایشو ریز کرتی ہے, اس پر اپوزیشن کے ممبران تقریر کرتے ہیں, ایک وزیر اٹھ کر حکومت کا موقف بیان کرتا ہے اور ایشو ختم ہو جاتا ہے. آپ جا کر دیکھ لیں یہاں پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے. جی نہیں, وہ تو ظاہر ہے مفلوج ہے, پارلیمنٹ مفلوج ہے. جب وہ فورم نہیں ہے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں. آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ علیحدہ مسئلہ ہے. ہم اسمبلی کے باہر جو پریس, آپ یقین کریں یہ پہلی پارلیمنٹ ہے جہاں باہر پریس کے کیمرے کے سامنے زیادہ سبسٹینشل گفتگو ہوتی ہے بنسبت پارلیمنٹ کے اندر. یہ بڑا بدقسمتی ہے یہ اس بات کی. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی ناظرین, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ظاہر لیڈر آف دی اپوزیشن اگر نہیں ہے تو کس کو ہونا چاہیے, اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. مریم نواز اگر نہیں جاتی تو کیا اپنی خاموشی توڑیں گی, اور اگر جاتی ہیں تو وہ اس لیے خاموش تھیں, اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب کا ایک بڑا نام ہے سر, بڑی لوگ آپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں, ظاہر ہے اس پہ لوگ اب کنسرنڈ ہیں کہ کوئی عوام کی آواز کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. پارلیمنٹ آپ نے بتا دی نان فنکشنل ہے, میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں, اپوزیشن کے جو بولنے والے رہنما تھے وہ اندر ہیں, تو اب پھر مریم نواز خاموش ہیں, تو ایک ان کو بھی ایک آلٹرنیٹ لیڈر کے طور پہ لوگوں نے تسلیم کر لیا تھا, پی ایم ایل این کے ووٹرز نے.
وہ کیوں خاموش ہے؟ لیکن جو ہم نے بات کی ہے آج 6 سال سے نواز شریف صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، حکومت ہماری پارٹی کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہی، میڈیا کے اندر ہر طریقے سے، ہم حکومت میں تھے اس وقت بھی اس کے بعد بھی، لیکن آج بھی ملکی سیاست کا محور نواز شریف ہی ہے. یا آپ مانیں گی نا، ہم بات کر رہے ہیں پریس، آپ بات نواز شریف کی کر رہے ہیں، آپ نے ابھی تک عمران خان کا نام نہیں لیا. تو ان کا ایک مقام ہوا نا سیاست میں، اس طرح مریم صاحبہ نے اپنا مقام بنایا ہے ورکر کے دل میں، ملکی سیاست کے اندر. وہ اپنے وقت پر بات کریں گی، وہ اس وقت بیل پر ہیں، جب انہوں نے محسوس کیا وہ حصہ لیں گی سیاست میں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. ان کی پارٹی موجود ہے، پارٹی کی نائب صدر ہیں، اسمبلی کے اندر ہے، اسمبلی سے باہر ہیں، ہم بات کرتے ہیں. میں یہ بھی کہوں گا کہ آج جو ملک میں سیاسی حالات ہیں جی وہ کبھی آمریت میں بھی نہیں ہوئے. میں بالکل واضح کہتا ہوں، اوپن میسج ہے، اگر آپ بات کریں گے آپ کے نائب کا آپ کو بلاوا آئے گا، یہ گارنٹیڈ ہے. میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے 2-3 دن میں نائب کا بلاوا مجھے آئے گا، تو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، دوبارہ آئے گا. یہ سیاست کے حالات ہیں. تو مائنس شریف کی بات ہو رہی تھی، تو کیا مائنس شریف جو ہے اب وہ ہو گیا ہے طے، اور اب جو بھی ہوگا موجودہ جتنے لیڈرز ہیں آپ کے جماعت میں ان میں سے کوئی بنایا جائے گا رہنما، یا کیا؟ مائنس شریف کا فیصلہ صرف پاکستان کے عوام کر سکتے ہیں. لیڈر پاکستان کے عوام چنتے ہیں، کوئی اور نہیں چنتا. ہم نے بڑے لیڈر چنے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بہت سے میرے دوست بھی ہیں، وہ لیڈر نہیں بن پائے. ہم نے موقع دیے، ان کو عہدے دیے، ان کو ٹائم دیا، ان کو سپورٹ کیا، وہ لیڈر نہیں بن پائے. عمران خان کیا آج پرائم منسٹر بن سکا؟ عمران خان آج بھی وہی آدمی ہے جو یہاں سے چند 100 فٹ کے فاصلے پر کنٹینر پر کھڑا تھا، وہ لیڈر نہیں بن پایا. تو اس لیے آج بھی تو آپ کو انتخابات نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو یہ واحد سلیوشن نظر آتا ہے؟ انتخابات بھی بے سود ہوں گے اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ملک چلے گا کیسے. کیونکہ کل جو شخص بھی آئے گا، جو جماعت بھی آئے یہ گی، فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ میں نے پہلے کہا سٹیک ہولڈر، 6 سٹیک ہولڈرز ہیں بیٹھیں. سب تو نہیں کریں گے، سٹیک ہولڈرز میں سب کی پیرلل تو نہیں ہے پاور. نہیں، پاور کی بات نہیں ہے، سب کی آج انفلوئنس ہے ملک میں ڈیسیژن میکنگ پر. دیکھیں، ملک ایگزیکٹو فیصلے کرتا ہے، اس پر وہ ملک چلتا ہے. تو جب ایگزیکٹو فیصلہ ہی نہ کر پائے، یا اس کے فیصلے کو نگیٹ کر دیا جائے، اس کو دبا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو چلنے نہ دیا جائے، تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ اس لیے یہ جو لوگ بھی انفلوئنس کرتے ہیں، جو 6 سٹیک ہولڈرز ہیں، جی وہ آج فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کیسے ایگزیکٹو کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے. سب کا کام ہے ملک کی خاطر کہ اس کو سپورٹ کریں. سر، مولانا کی ابھی تحریک دوبارہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر آنا ہے، یا تحریک ہے، تو پی ایم ایل این پہلے تو نہیں تھی، آپ اس وقت نہیں تھے، لیکن اب آپ باہر ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، یہ جماعت فیصلہ کرے گی. ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. آپ نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا سیاسی فیصلہ جواب میرا یہ ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کرے، لوگ بھگت لیں. جنہوں نے بھی اس کو ووٹ دیا تھا، جو کہ ایک بڑی معمولی اقلیت تھی پاکستان میں، وہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. تو کوئی ان ہاؤس چینج یا قومی انتخابات یا کوئی اس کے اوپر آپ کی کوئی رائے نہیں؟ یہ بڑی خام خیالیاں ہیں. ان ہاؤس چینج ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو اس کا طریقہ ہے وہ امپاسبل ہے. جی، تحریک عدم اعتماد. نیشنل گورنمنٹ ایک سہانا خواب سمجھ لیں، وہ پورا ہونے والا نہیں ہے. اس لیے طریقہ جو میں آپ کے سامنے رکھ دیا بار بار، سٹیک ہولڈر سب سے پہلے بیٹھیں، فیصلہ کریں کہ ملک کیسے چلنا ہے. اس کے بعد اس ملک کا پہلا فری اور فیئر الیکشن کرا دیں، پہلا فری اور فیئر. یہ ممکن نظر آتا ہے آپ کو؟ بھئی اگر آپ پاکستانی ہیں، وہ 6 سٹیک ہولڈر انہوں نے کرنا ہے نا، تو پھر یہ ہونا چاہیے. پھر ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے بات سنی جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے، اگلے کچھ عرصے میں جو اشارے اور اشاریے دیے جا رہے ہیں اور اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں، جو مہنگائی کی سچویشن ہے، وہ ظاہر ہے سب کے سامنے ہے. اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے تاکہ جن کو تبدیلی کا مزہ چاہیے وہ بھی چکھ لیں. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ